دور دراز کی سلطنت میں ایک قلعے کے کھنڈرات کھڑے ہیں جسے ٹیرلی کہا جاتا ہے۔ قلعہ ٹیرلی کے کھنڈر بننے سے پہلے یہ مضبوط اور حسین قلعہ تھا، جس کی بلند و بالا فصیلوں کے اندر کنگ روزگار اور کوئن شاہا نے اپنی 5 بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ کنگ روزگار ایک نیک انسان اور صاف پسند حاکم تھا۔ اس کی 5 بیٹیاں نہ صرف ساری سرزمین کی سب سے تعلیم یافتہ اور حسین تھیں، بلکہ رعایا کے دلوں میں بے حد محبوب تھیں، اور بادشاہ کی نگاہ میں تو سب سے زیادہ۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام یلدا تھا، وہ دانشمند، ذمہ دار اور بہترین قائد تھی۔ دوسری بیٹی کا نام ایلف تھا، وہ بے پناہ جستجو رکھنے والی تھی۔ اسے پودوں اور جانوروں سے بے حد محبت تھی، اور وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک خاکہ ساز کتاب رکھتی تھی جس میں وہ پتے محفوظ کرتی اور چھوٹے بڑے بے شمار جانوروں کی تصویریں بناتی۔ تیسری بیٹی رویا ہمیشہ خوش مزاج اور زندگی سے بھرپور رہتی تھی۔ وہ اپنی سخاوت کے باعث ساری سرزمین میں جانی جاتی تھی۔ چھوٹی بیٹی جس کا نام زمرہ تھا، اگرچہ عمر میں رویا کے قریب تھی، لیکن مزاج میں بالکل برعکس۔ وہ نہایت جھجک والی اور شرمیلی تھی، اور اجنبی لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ 5 اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام نازلی تھا۔ وہ نہایت نرمی اور مٹھاس رکھنے والی بچی تھی، اور اپنی بڑی بہنوں کے لیے خوشیوں کا باعث بنتی تھی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی ابھی بچی ہی تھی، ان کی والدہ کوئن شاہا اچانک بخار سے وفات پا گئیں۔ اگرچہ سب بیٹیاں اپنے ماں کے بچھڑنے کے غم سے نڈھال تھیں، لیکن انہوں نے اپنے والد کنگ روزگار کو بھرپور تسلی دینے کی کوشش کی، اور بادشاہ ان کا بے حد شکر گزار ہوا۔ سب سے بڑی بہن یلدا نے اپنے سر پر یہ ذمہ داری لے لی کہ وہ ماں اور بہن دونوں کا کردار ادا کرے گی۔ کنگ روزگار اپنی بیوی کی بیماری سے ٹوٹ چکے تھے، اور بیماری کے دنوں میں اس کے بستر کے پاس بیٹھے رہے۔ جس رات وہ فوت ہوئی وہ بہت غمگین رات تھی۔ سب بہنیں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ کنگ روزگار نے اپنی بیوی کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور پھر وہ اچانک چل بسی۔ پھر کنگ روزگار نے اپنی آنکھ کو اپنی 5 بیٹیوں کے لیے موقف کر دیا۔ اگرچہ وہ سلطنت کی حکمرانی اور امور سلطنت کے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا، پھر بھی اپنی ہر بیٹی کی دیکھ بھال اور ضروریات پر ہم وقت توجہ دیتے تھے۔ کئی برس امن و خوشحالی میں گزر گئے، اور سلطنت پھلتی پھولتی رہی۔ قلعے کی 5 بیٹیاں، جنہیں سارے ملک میں اسی نام سے پکارا جاتا تھا، نیکی اور حسن میں نکھرتی گئیں۔ یلدا لمبی اور باوقار تھی، اس کے لمبے اور سنہرے بال کمر تک لہراتے تھے، اور وہ نہایت نفاست سے چلتی تھی۔ ایلف اپنی تعلیم میں ممتاز تھی، اپنے قلعے کی لائبریری میں بے شمار کتابیں پڑھ پاتی تھی، اور وہ اپنی نوٹ بک میں خاکے بنایا کرتی تھی۔ زمرہ لمبی اور دبلی پتلی ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں سرمئی اور بال سیاہ تھے۔ وہ سوئی دھاگے کے کومے میں نہایت ماہر تھی، اور اپنی بہنوں کے کپڑے اس کے باریک ڈیزائنوں سے مزین تھے۔ خزاں کے موسم میں جب پتے رنگ بدل رہے تھے، کنگ روزگار شکار کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ قلعے کے شمال میں ایک ہرن دیکھا گیا تھا۔ بادشاہ نے اپنے پسندیدہ خواتین اور لارڈز کو مدعو کیا۔ شکار کے دن صبح سویرے سب نے اپنا سامان تیار کیا، اور 5 شہزادیوں نے قلعے کے قدموں پر کھڑے ہو کر انہیں الوداع کہا۔ چھوٹی بہنیں دیکھ رہی تھیں کہ لارڈ یلدا کو دل سے الوداع کہہ رہا تھا، اور پھر سب نے ہاتھ ہلا کر شکار پارٹی کو جاتے دیکھا۔ شکار کے بعد شہزادیاں اندر واپس آئیں اور ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد وہ آگ کے گرد جمع ہو کر دن کے منصوبوں پر بات چیت کرنے لگی۔ سب نے یہ سوچا کہ جب بادشاہ اور اس کے مہمان شکار کے لیے گئے ہوں تو وہ خود بھی کوئی چھوٹا سا سفر کریں۔ ایک نے کہا وہ جھیل دیکھنا چاہتی ہے، رویا نے چاہا کہ وہ کھیتوں میں پھول توڑے۔ شکار کے خیال نے جنگل کو دریافت کرنے کے لیے راضی کر دیا۔ سب نے جنگل جانے پر اتفاق کیا اور اپنے منصوبے خادموں کو بتائے۔ کوئی خادم ساتھ نہیں گیا کیونکہ خادم یلدا کی نگرانی میں تھی، ان کی حفاظت کی فکر نہ تھی۔
انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء اور جو کچھ اپنے ساتھ لانا چاہتی تھی ایک ٹوکری میں رکھا۔ رایا نے سب سے پہلے پیش ہوئی کہ وہ ٹوکری اپنی بہنوں کے لیے لے جائے۔ جب وہ قلعے سے باہر نکلی تو زمرہ نے مشورہ دیا کہ وہ قلعے کے مخالف سمت چلیں تاکہ انہیں ہرن نہ سمجھا جائے۔ باقی سب نے اس سے اتفاق کیا۔ شہزادیاں جنگل میں داخل ہوئیں اور اپنی اپنی دلچسپی کے مطابق الگ الگ سمتوں میں گھومنے لگیں۔ ایلف پتوں اور پھولوں کو اپنی کتابوں میں محفوظ کرنے لگی، نازلی مینڈکوں کے پیچھے دوڑتی رہی اور زمرہ پتھروں کو جمع کر کے پالش کرنے لگی۔ رویا کچھ دور شور مچاتے جھاڑیوں میں چلتی رہی۔ کچھ دیر یوں ہی گھومنے کے بعد اچانک رویا درخت کے پاس سے دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کے ہاتھ کسی چیز سے بھرے ہوئے تھے۔ رویا نے اپنی بہنوں کو پکارا۔ جب وہ اس کے قریب آئی تو خوشی سے بولی، میں نے یہ بیریاں دیکھی ہیں، یہ کتنی میٹھی ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کھول کر بیریوں کا ڈھیر دکھایا۔ یہ زہریلی تو نہیں ہے؟ زمرہ نے شک سے پوچھا۔ میں نے صرف وہ پودے زہریلے دیکھے ہیں جو کھٹے اور ترش ہوتے ہیں۔ اپنی بہن رویا کے جوش سے متاثر ہو کر سب نے تھوڑی تھوڑی بیریاں چکھی۔ زمرہ نے سب کے کھا لینے کے بعد چند بیریاں اپنے منہ میں رکھی۔ ایلف نے جھاڑی کے پتے پرکھے تو کوئی خرابی نظر نہ آئی۔ اس کے بعد وہ جنگل میں گھومتی رہیں۔ کچھ گھنٹے یوں ہی بیت گئے اور شہزادیاں تھکن محسوس کرنے لگیں۔ یلدا نے سب بہنوں کو آواز دی اور کہا کہ اب قلعے واپس چلنا چاہیے۔ سب نے ہاتھوں میں بیریاں بھر کر حویلی کا رخ کیا۔ راستے میں تھکن کے باعث نازلی لڑکھڑا کے گر گئی۔ رویا فوراً رکی اور چھوٹی بہن کو سنبھالا۔ ہمیں کچھ دیر رک کر آرام کرنا چاہیے، لگتا ہے دن بھر کی ساری سرگرمی نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ جلد ہی اندھیرا چھا جائے گا اور نہ ہی ہم اپنے والد کو اور نہ ہی رات کے کھانے کو انتظار میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ قریبی بلوط کے درختوں کے سائے تلے بیٹھ کر اور تنے سے ٹیک لگا لی۔ جی چاہتا ہے ساری زندگی یہیں گزر جائے۔ ایک ایک کر کے ان کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں اور جلد ہی سب شہزادیاں پتوں سے بنے نرم بستر پر سو گئیں۔ اور جلدی اور سورج غروب ہو چکا تھا اور رات کی ٹھنڈک بھی بادشاہ کی بیٹیوں کو نیند سے بیزار نہ کر سکی۔ 5 بہنوں کی یہ داستان ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ کہانی کا اگلا حصہ بہت جلد پیش کیا جائے گا۔ منتظر رہیے گا۔